مجھے بچے کی بہت خواہش ہوتی تھی کیونکہ میں ابھی بالکل جوان تھی اور مجھے اپنے میاں سے بہت کچھ چاہیے تھا۔ لیکن شادی کی رات ہمارے درمیان ایسا کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکا اور اگلے ہی دن میرا میاں دبئی چلا گیا۔ وہ میرے پاس ایک 16 سالہ ملازم چھوڑ کر گیا جو بہت اچھا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اسی لیے مجھے اکیلے سونے سے خوف آتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے 16 سالہ ملازم کو اپنے پاس سلانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری حالت خراب رہنے لگی۔ میرا نوکر روز رات کو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا جسے کھا کر میں سکون کی نیند سو جاتی۔ ایک دن اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا، پھر آدھی رات کو نوکر نے اٹھ کر میری نائٹی کو پیارے دوستوں، آج کی کہانی کو آخر تک پورا سنیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ملازم ہی میرے ساتھ اس طرح سے کرے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا تھا۔ مجھے جلد از جلد اس دلدل سے باہر نکلنا تھا، ورنہ میرا بہت نقصان ہو جانا تھا۔ میں اپنے خوبصورت غلام کو دیکھ کر کئی بار اپنا دل ہار بیٹھی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہاں موجود تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے دل اور اپنی نظروں کو قابو میں رکھا۔ لیکن میرا ملازم ارحم میرے ساتھ یہ کرے گا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے ساتھ اپنے ملازم ارحم کو سلا رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ تم میرے بستر پر میرے پاس سو جایا کرو، اس طرح میرا دل لگا رہے گا اور تمہاری تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی، تمہاری امی کا فائدہ ہو جائے گا۔ بیچاری پریشان رہتی ہے، اس کا کمانے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ڈبل تنخواہ ہوگی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی، بلکہ یوں سمجھو کہ تم میرے اپنے ہی ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، کسی کو بچہ کہہ دینے سے کوئی بچہ نہیں بن جاتا، اولاد ہمیشہ اپنی ہی ہوتی ہے جو صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ایک ہفتے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میرا ملازم ارحم ہی میرے ساتھ، یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ مسلسل میری طرف گھور رہا تھا۔ کیونکہ میں ابھی شاور لے کر باہر نکلی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میرے پوچھنے پر آواز آئی کہ میڈم، میں زکیہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے بال کھلے چھوڑے اور جا کر دروازہ کھولا تو باہر وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا بیٹا مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شاید کوئی بھی میری طرف دیکھتا تو یوں ہی کرتا، کیونکہ میرے جسم پر تولیہ بندھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میڈم، میں اپنے بیٹے کو کام پر چھوڑنے آئی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میڈم، یہ میرا بیٹا ہے اور کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، آپ جو کہیں گی ویسا ہی کرے گا۔ وہ عورت یہ بول کر چلی گئی اور اپنے بیٹے کو سختی سے بولی کہ میڈم کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی، ایسے میں ایک ملازم، وہ بھی 16 سالہ لڑکا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ارحم تھا اور وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ کسی غریب خاندان سے ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ شکل و صورت سے تھوڑا پتہ چلتا ہے اس درخت کا پھل میٹھا ہوگا یا کڑوا جب تک اسے چکھ نہ لے۔ وہی مثال انسان کے لیے ہے کہ ظاہری حلیے سے کسی کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو غریب لیکن حقیقت میں کافی اچھے بھلے ہوتے ہیں۔ خیر، ارحم کو میں نے گھر کا کام کاج سمجھا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ ارحم مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ میرے سبھی کام کرتا تھا اور وہ رات کو دیر سے ہی گھر جاتا تھا۔ اس کی تنخواہ میں نے الگ سے لگائی تھی اور میں ارحم کی طرف سے بالکل بے فکر تھی، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ اچانک ارحم کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ اس وقت میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔
وہ میرے تمام نظارے دیکھتے ہی فوراً باہر چلا گیا۔ جب میں نے کپڑے تبدیل کر لیے تو میں نے اس کو آواز دی اور وہ آتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور اس نے کہا کہ مالکن مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کپڑے تبدیل کر رہی ہیں، اور آپ نے تو دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا، جس وجہ سے میں سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ اس بات کو 2-3 دن گزر چکے تھے کہ مجھے گھر میں فون کی گھنٹی سنائی دی۔ میرے علاوہ اس گھر میں موبائل ارحم کے پاس ہو سکتا تھا، کیونکہ ارحم کے علاوہ تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ موبائل ارحم کا ہی تھا۔ ارحم اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں نے جب اسے بلایا اور کہا کہ تمہارے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا، تو اس نے کہا کہ میری امی نے لے کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم صرف ابھی 16 سال کے ہو، اس لیے یہ استعمال کرنا اس عمر میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مالکن آج کل تو 12-14 سال کے بچے کے پاس فون ہوتا ہے، آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں؟ یہ سب باتیں پہلے ہوتی تھیں، آج کل یہ کون دیکھتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ اوپر سے میرا میاں فہد میری باتوں کا نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ اسے جب اپنے حالات کا بتاتی تو آگے سے 2 ٹوک الفاظ کہہ دیتا کہ تم بچی نہیں ہو، آخر کب بڑی ہوگی؟ ساری دنیا کی بیویوں کے شوہر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، تم دنیا سے الگ تھوڑی ہو۔ آج بھی مجھے گھر میں اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے روز مجھے لگتا کہ شاید گھر میں کوئی آتا ہے، کیونکہ جو ہی آدھی رات ہوتی تو مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اپنے اسی ڈر کو قابو کرنے کے لیے میں بہت کچھ کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنی سہیلی علینا کو گپ شپ کے لیے بلا لیتی، شام کے وقت کالونی میں بنے جم میں چلی جاتی تھی، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میاں کا فون آتے ہی انہیں سب بتا دوں گی کہ اتنے بڑے گھر میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ خود تو وہ دبئی رہتے تھے اور مجھے یہاں اس گھر میں قیدی بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ شادی کو لے کر میں نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں شروع سے ہی ایک رومانٹک لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میرا ہونے والا میاں بھی میری طرح رومانٹک ہوگا۔ میں ساری رات اس سے باتیں کیا کروں گی، اور جب کبھی ہم دونوں باتیں کرتے تھک جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کی باہوں میں ہی سو جائیں گے۔ مگر جب شادی ہوئی تو میرا میاں اس کے الٹ تھا۔ وہ رومانس سے کوسوں دور تھا۔ ایک عورت کی ضروریات پیسہ، کپڑے، جوتے ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جسے پورا کرنا ایک میاں کا فرض ہوتا ہے۔ اور شادی کی پہلی رات کو لے کر میری سہیلیوں نے مجھے اتنا کچھ سکھایا تھا کہ میں سب کو لے کر بہت زیادہ پرجوش تھی کہ میاں کو کس طرح سے خوش کیا جائے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے میاں نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے بہت سارے خواب سجا رکھے ہوں گے، لیکن میں ایسا آدمی ہرگز نہیں ہوں کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی اور خاص کر اس ضرورت کا خیال رکھوں۔ تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، بس تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ ہم دونوں دنیا والوں کی نظر میں تو میاں بیوی ہوں گے، لیکن ہمارا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میاں کے اس قدر سخت الفاظ نے مجھے اندر تک چھلی کر دیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے یہ مجھے کس کے ساتھ باندھ دیا، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جسم کی بنیادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک کے وقت پیٹ کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جذبات کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں اپنے میاں سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے فون کرتے، لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ تنگ آ کر اگلے ہفتے میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد مجھے فون نہ کریے گا۔ آپ شادی کے اگلے دن ہی دبئی واپس چلے گئے تھے، مجھے اپنی نکاح میں اور اس گھر میں باندھ کر اب تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن میرے جذبات، میری محبت اور میری زندگی کا کیا؟ میری بھی تو کچھ جسمانی ضرورت تھی، مجھے بھی تو بچوں کی شدید تمنا تھی، لیکن آپ نے تو کبھی اس طرح میرے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میرے میاں نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں 3 ماہ کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ دراصل مجھے دبئی میں کچھ ایمرجنسی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اچانک آنا پڑا، لیکن تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ ارحم کو اپنے پاس سلا لیا کرو،
وہ روز رات کو تمہارے پاس سو جایا کرے گا، اور وہ تو بچہ ہے، تمہیں اس سے کسی قسم کی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ اور ہاں، وہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہا کرے گا۔ اس طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور اسے بھی ساتھ مل جائے گا۔ وہ بڑا نیک بچہ ہے، تمہیں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میاں کی بات سنتے ہی اگلے دن میں نے ارحم کی ماں کو کمرے میں بلا لیا اور اسے کہا کہ اب سے ارحم 24 گھنٹے یہیں رہے گا اور اس کی تنخواہ ڈبل ہوگی۔ اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ جھٹ سے مان گئی۔ اس نے اپنے بیٹے ارحم کو کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں پر رہنا ہے، اس لیے اپنی مالکن کو خوش رکھنا۔ میں نے کہا کہ تمہارا خوش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ مالکن کچھ نہیں، بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کا کہنا مانا کرے اور آپ کی کوئی بھی بات نہ ٹالے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس کی ماں کچھ کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ارحم کی امی گھر سے چلی گئی۔ ارحم اب یہیں پر میرے پاس رہتا سوتا تھا۔ وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا۔ کئی بار میں اسے منع کر چکی تھی کہ اس عمر میں فون کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں نرس کے پاس گئی تو نرس نے کہا کہ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میری حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ارحم اکثر رات کا کھانا باہر سے ہی لے کر آتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی جب میں کھانا کھاتے تو فوراً میرا سر بھاری ہونے لگتا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں پر ہوں۔ مسلسل میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ارحم سے کہا کہ ارحم، آج کے بعد تم باہر سے کھانا نہ لے کر آنا، کیونکہ مجھے باہر کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اور جب میرے میاں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی مجھے غصہ ہوں گے کہ کتنی بار کہا ہے کہ کھانا ہمیشہ گھر پر بنایا کرو۔ آج کے بعد میں گھر پر ہی کھانا بناؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی ارحم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مالکن، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی ماں سے کہتا ہوں وہ روزانہ رات کا کھانا بنا دے گی۔ آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کو نرس نے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بات پر بھی دھیان نہ دیں بلکہ آرام کریں تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ ارحم کا میرا یوں فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش جس طرح میں رومانٹک تھی اسی طرح میرا میاں بھی ہوتا۔ میں نے ایک دن ارحم سے کہا کہ ارحم، تم شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو ارحم نے مجھے بڑا ہی عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا مالکن، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آپ جیسی ہاٹ ہو اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا اچھا، کیا میں تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مالکن، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لگتا ہے صاحب نے کبھی آپ کی تعریف نہیں کی، اس لیے آپ کو اپنی خوبصورتی پر شک ہے۔ ارحم کا اس طرح کھلم کھلا میری تعریف کرنا مجھے بہت بھایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مرد جب عورت کی تعریف کرتا ہے تو وہ عورت کو اچھا ہی لگتا ہے۔ مجھے بھی یوں غیر مرد کا تعریف کرنا بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ ارحم میری اور تعریف کرے اور میں اس کے منہ سے اپنی تعریف سنتی رہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اور میرا 16 سالہ ملازم ارحم ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ میں تو اسے اپنا بچہ ہی سمجھتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ مگر میرے دل میں کئی بار شیطانی خیال آیا جو کہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں خود اپنے آپ پر کنٹرول رکھے ہوئے تھی، کیونکہ میرا یہ خوبصورت جسم میرے میاں کی امانت تھا۔ جب بھی ارحم کے چہرے کی طرف دیکھتی تو بہت ہی وہ بھلا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا۔ لمبا چوڑا، اوپر سے کلین شیو، وہ ایک بھرپور مرد لگتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے جانے کب میں سو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔
جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری نائٹی عجیب حالت میں تھی، کیونکہ رات کو میں یہی پہن کر سوتی تھی جبکہ ارحم گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ شام کو جب وہ واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ کہاں پر تھے تم سارا دن؟ تم نے بتایا بھی نہیں کہاں گئے تھے۔ کم سے کم تمہارے پاس یہ موبائل تھا، مجھے فون ہی کر دیتے کہ آج مجھے کوئی ضروری کام تھا۔ تو میرے 16 سالہ ملازم ارحم نے کہا کہ مالکن، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اچانک مجھے وہاں جانا پڑا، اس لیے میں آج گھر پر موجود نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اگلی رات یہی سوچتی رہی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بہت ہی زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کل رات کچھ غلط ہوا ہو۔ ارحم بھی سو چکا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے ارحم سے کہا کہ تم رات کو کس ٹائم سوتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، مالکن، میں تو آپ سے پہلے ہی سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل رات 2 بجے جب اچانک میری آنکھ کھلی تھی اس وقت ارحم جاگ رہا تھا اور مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً سوتا ہوا بن گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ارحم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، آخر کیا وجہ تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا، اب میں اس کا پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ اگلی رات جلد ہی میں اپنے کمرے میں آ کر سوتی ہوئی بن گئی اور ارحم تقریباً 12 بجے کمرے میں آیا اور وہ بھی آ کر لیٹ گیا۔ میری نظر ارحم کی ہر حرکت پر تھی، لیکن آدھی رات کو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے سنا کہ ارحم میرے میاں سے بات کر رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں میرے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ ارحم نے کہا، مالک، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں مالکن کو یہاں پر بہت زیادہ الجھا کر رکھوں گا، بلکہ میں نے ان کی بہت سی نازیبہ تصاویر بھی بنا لی ہیں جن کے ذریعے میں ان کو بلیک میل کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں اور اپنے ہی گھر کے ملازم کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہی ہیں۔ اس طرح وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گی کہ اب آپ جلد از جلد واپس آ جائیں، کیونکہ ان کو خود سے دھوکے کی بو آئے گی۔ اور ویسے مالک آپ کی بیوی ہے بہت خوبصورت، مگر کم وقت مجھے وہ اپنا بیٹا مانتی ہے، ورنہ بہتی گنگا میں ایک آدھ بار میں بھی ہاتھ دھو لیتا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا میاں اس قدر گھٹیا حرکت کرے گا۔ مزید اگلے دن مجھے محلے کی عورت سے معلوم ہوا کہ میرے میاں نے باہر ایک گوری سے شادی کر رکھی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے میاں نے کبھی مجھ میں دلچسپی ہی ظاہر نہیں کی تھی، وہ فون بھی مجھے اپنی ماں کے ڈر سے کرتا تھا۔ جس عورت نے مجھے سب بتایا وہ میری ساس کی سہیلی تھی۔ اگلے دن ہی میں نے اپنے ملازم ارحم کی چھٹی کروائی، کیونکہ وہ میرے لیے ایک نوکر سے بڑھ کر ایک نامحرم تھا جس کا خیال میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں تو اسے بچہ سمجھتی تھی، لیکن وہ بچہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ مجھ سے اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔ میری تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ان کا سسرال اچھے سے چھان لیں، تاکہ میری طرح کل کو آپ کی بیٹی کی عزت داؤ پر نہ لگ جائے اور کل کو آپ کی بیٹی کسی نہ محرم کا سہارا لے کر خود کو برباد نہ کر بیٹھے۔ پیارے دوستو، مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔